الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین گرامی، معزز دوستو، بیان تو انشاءاللہ استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری طاہر رحیمی صاحب دامت برکاتہ کا ہوگا انشاءاللہ۔ استاد جی کی آمد تک چند ایک باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کھری محبت نصیب فرما کر اللہ رب العزت اتباع سنت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں اللہ نے مبعوث فرمایا، دور جاہلیت تھا، ظلمت تھی، ہر طرف تاریکیاں تھیں، حضور تشریف لائے، اللہ نے ہر طرف روشنی بکھیر دی، اسلام کے نور سے اللہ نے سارے عالم کو منور کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ لڑائی تھی، فساد تھا، جھگڑا تھا، اور لڑائی اتنی لمبی لمبی چلتی تھی کہ نسلوں تک 100 سال سے زائد لڑائی چلتی رہتی تھی۔ شراب کے رسیہ لوگ تھے، شراب پیتے تھے، حتیٰ کہ پیدا ہونے والے بچے کے حلق میں جو سب سے پہلا قطرہ ٹپکایا جاتا وہ شراب کا ہوتا تھا۔ ایک قبیلے کا سردار آیا قریش کے سردار کے پاس، کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے پاس شراب ہے۔ اس نے کہا ہے، کہا مجھے چاہیے، میرے پاس شراب نہیں ہے اور ہم شراب کے رسیہ لوگ ہیں، مجھے شراب چاہیے۔ تو قریش کا سردار کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، شراب مل جائے گی، ایک مٹکا رکھا ہوا ہے، لیکن تیرے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں، چابیاں مجھے دے دے، شراب کا مٹکا لے جا۔ بد نصیبی دیکھیے کہ ایک مٹکے شراب کے بدلے میں بیت اللہ کا سودا کر دیا، چابیاں اس کو دے دے۔ ایسے شراب کے رسیہ لوگ تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اللہ نے ان کے مقدر پھیر دیے۔ اللہ رب العزت نے حالات ایسے بدلے جو اس سے پہلے جان لینے والے ہوتے تھے، اب جان دینے والے بن گئے۔ لڑائیاں ختم، اب لڑائی ہوتی تھی تو اللہ کے لیے ہوتی تھی۔ اب جان دینے والے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تلوار لے کے اس لیے نکلے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، جان لینے کے لیے آئے تھے، جان لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اللہ کہتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اللہ نے ان کو قرآن دیا، انہوں نے قرآن پر ایمان رکھا، پھر اس ایمان کے بدلے میں ان پر ہر طرح کی قربانیاں آئیں، اس کو قبول کر لیا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت میں لٹا کر پتھر کی سیلیں رکھ کے آزمایا جاتا تھا، تب بھی احد کے نعرے ہوتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، تب بھی اسلام سے پیچھے نہیں گئے۔
فالذین آمنوا بہ، ایمان لائے، اس ایمان کے بدلے میں تن من دن کی قربانی دی ہے۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹکا کر پورے جسم کو چھلنی کر دیا گیا، آنکھیں نکال دی، ناک کاٹ دی، ہونٹ کاٹ دیے، زبان کاٹ دی، کان کاٹ دیے، پورے جسم کو مسئلہ کر دیا گیا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جب یہ ایمان لے آئے پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، اب اس پر پکے ہیں۔ ہر طرح کی آزمائش کو انہوں نے سینے سے لگا کر قبول کیا خندہ پیشانی سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا۔ ایک علامت ان میں یہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے آخر میں فرمایا اولئک هم المفلحون، جو اللہ نے کامیابی دی۔ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا اس قرآن پر ایمان لانے والے تھے۔ وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر کے دکھائی۔ عزت کیسے کی کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کفار کی طرف سے مطالبات لے کر ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مطالبات طے نہ ہو سکے واپس چلے گئے، جا کر بس اتنا کہا کہ تم جس ذات کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اترے ہو اس کے ماننے والے اس کی ایسی عزت کرتے ہیں کہ اس کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ایسی عزت کرتے ہیں کہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا جاتا۔ تم اس کی جان لینے کے لیے آئے ہو کہ جس کے ماننے والے اس کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، جسم پہ مل لیتے ہیں، جس کو پانی مل گیا تو ٹھیک، جس کو پانی میسر نہ آیا وہ دوسرے کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ یوں مس کر کے اپنے چہرے پہ پھیر لیتا ہے۔ ایسی عزت کہ اس نبی علیہ السلام کے لعاب مبارک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اس کو بھی اپنے جسم پہ مل لینا فخر محسوس کرتے ہیں، ایسی عزت کر کے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی آیا، اس کے پاس گھوڑا تھا، شاید گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، میرا غالب گمان یہ کہ گھوڑا تھا، اسے سودا کر لیا۔ اب سودا طے ہو گیا، اتنے پیسے دیں گے، اور اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے پیسے لے کے آنے کے لیے، میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ جب واپس آئے تو اسے پیسے دیے، وہ کہنے لگا یہ کس چیز کے؟ کہ جی آپ میرا تیرا سودا ہوا۔ کہنے لگا میرا تو آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا، جانتا نہیں تھا، میرا تو آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اتنے اتنے بھاؤ میں میرا تیرا سودا ہو چکا ہے۔ کہنے لگا نہیں، میرا آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری آپ کے ساتھ سودے بازی ہو چکی ہے تو گواہ پیش کریں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا جمگٹا لگا ہوا ہے، لوگ اکٹھے ہوئے، پوچھا کیا ہوا؟ کسی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سودا کیا ہے، اب یہ مکر ہے اور انہیں کہہ رہے کہ گواہ پیش کرو۔ حضرت خزیمہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اسے سودا کیا۔ گواہی مل گئی، اس نے پیسے لیے، پیسے لے کے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا خزیمہ جب میری سے سودے بازی ہوئی ہے تو موجود نہیں تھا، تو موجود نہ ہونے کے باوجود گواہی دینے کے لیے کیسے راضی ہو گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ حضرت خزیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک ہی گھوڑا، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن آپ نے بتلا دیا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بن دیکھے صرف آپ کے کہنے پر اسلام لا چکے ہیں اور مان چکے ہیں۔ یہ تو ایک گھوڑے کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہو؟ میں نے اس لیے گواہی دی کہ آپ نے اسے سودے بازی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز یہ بخشا، فرمایا آج کے بعد ایک خزیمہ اکیلے کی گواہی دو بندوں کے قائم مقام ہوگی، جب بھی گواہی دینے کا موقع آئے گا خزیمہ دے گا تو اکیلے کی گواہی دو بندوں کی شمار کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی عزت کر کے دکھائے۔
اور قرآن کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کر کے دکھائی، مدد کر کے دکھائی، ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ مر جائیں گے، یہ ڈر نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور اپنے گھوڑے سے اترے، اذان کا نماز کا وقت ہوا، اللہ اکبر کرنے والے حضرت حسن بڑے بیٹے کہنے لگے ابا جان تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تیروں کی بارش میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا یا موت مجھ پر گر جائے گی یا میں موت پر گر جاؤں گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ موت سے ڈر جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نیزہ لگا اور آر پار ہو گیا، ادھر سے لگ کے دوسری طرف سے نکل گیا۔ فرمانے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے حضرت جان چلی جائے گی، آپ مر جائیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، مر جاؤ گے تو حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب آئے نا روم والوں سے، ایرانیوں سے جنگ کرنے کے لیے، تو رستم نے خط لکھا اور کہنے لگا اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلے جاؤ، کتنے ہیں؟ فرمایا 700 ہیں، 700۔ اس نے جواب میں کہا میرے پاس 13,000 کا لشکر ہے، واپس چلے جاؤ، جا کے اپنے بکریاں چراؤ، اپنے اونٹوں کو چراؤ، تمہیں زندگی بخشتا ہوں، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب میں لکھا، فرمایا کہ جیسے تمہیں شراب پسند ہے نا، ہم موت کو شراب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو۔ کہنے لگا مدد کہاں سے آئے گی، میرے پاس تو 13,000 کا لشکر ہے اور پیچھے اور بھی کمان آ جائے گی، اور بھی مدد آ جائے گی، تیری مدد کہاں سے آئے گی، تیرے پاس تو 700 ہے۔ فرمایا وہ آسمان والا ہے نا، وہ مدد بھیجے گا۔ اور مسلمانوں کے شہید ہوئے، 13,000 کے لشکر سے لڑ کر مسلمان شہید ہو رہے ہیں 7، اور ادھر 100 میں شہید قتل بھی ہو رہے ہیں اور گرفتار بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ دکھا بھی رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موت کو سینے سے لگاتے ہیں، لیکن موت کو سینے سے لگانے سے موت نہیں آتی، وہ تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ کا قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ایمان بھی لائے، حضور کی عزت بھی کی، آپ علیہ السلام کی مدد بھی کر کے دکھائی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو قرآن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نازل کیا، اللہ رب العزت کے اس نازل کردہ قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ 4 باتیں آئیں، یہی دور جاہلیت کے لوگ تھے، یہی شراب کے رسیہ لوگ تھے، یہی لڑائی جھگڑے میں آگے بڑھنے والے تھے، یہی جو ہے سارا فساد مچانے والے تھے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ 4 چیزیں زندگی میں آگئی۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کا معیار بتا دیا کہ آج اس دور میں بھی کوئی کامیابی چاہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان ہے، حضور کی عزت ہے، حضور کی مدد ہے۔ حضور کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، گویا کہ اللہ کی مدد ہے، حضور کی مدد ہے، اور قرآن کے مطابق زندگی ہے۔ یہ 4 چیزیں میرے آپ کے اندر آ جائیں گی، اللہ رب العزت گارنٹی دیتے ہیں کامیابی کی کہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا، اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آگے جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھے استاد محترم استاد جی حضرت مولانا امجد صاحب، جو بہت ہی آسان انداز میں ہمارے ایمان کو تقویت بخش فرما رہے تھے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو ایمانی اعمال کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ قرآن کریم کی نسبت کے حوالے سے محفل منعقد کی گئی ہے، اور جس طرح قرآن کریم کو شرف حاصل ہے، اسی طرح جو لوگ قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح عظمت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور ہم سب کو اس مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل فرمایا۔ ہر کتاب کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ تھا، جس ضابطے کے تحت اس نبی کی، جس نبی پر کتاب نازل فرمائی، اس کی جگہ کا بھی تعین کیا کہ جس جگہ کتاب نازل ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد اپنی عبادت گاہ میں رہیے، ایک مقام مقرر فرما دیا کہ داؤد اسی جگہ میں رہیے، یہاں پر آپ کو کتاب دی جائے گی۔ حضرت داؤد اس جگہ پر 8 مہینے تک رہے، پھر اس کے بعد کتاب دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کوہ طور پر آ جائیے، اور 40 دن کا چلہ پورا کیا، پھر اس کے بعد کتاب دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے عبادت خانے میں ٹھہرے رہیے، ان کو وہاں کتاب حوالے کی گئی۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے